الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دین اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو بہت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ مرتبہ بیان کیا ہے، ان چیزوں میں سے ایک تقویٰ بھی ہے۔ قرآن کریم میں الگ الگ عنوان سے الگ الگ طرح تقریباً 288 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں وہ متقین کی قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی جن نہروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو وہاں بھی یہی بات فرمائی کہ یہ نہریں متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ بیانوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اہل علم اور بزرگوں کی صحبتوں کے ذریعے سے آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو جانے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن قرآن کریم نے متقیوں کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے آدمی خود اپنے بارے میں وہ تھرمومیٹر لگا کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر تقوی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، یا آدمی اگر اپنے آپ کو اس تقوی پر لانا چاہے تو ان راستوں سے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے چند ایسی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایسی ایک نشانی بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، تقوی والے لوگ کون ہیں، ان کو پہچانا کیسے جائے، اس کی شناخت کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 باتیں پہلے ذکر کی، اس کے بعد کی آیت میں 2 باتیں اور ذکر کی ہیں۔ ہم پہلی 3 باتوں کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو اپنی نگاہوں سے نظر نہیں آتی، اور اگر اسپیسیفک شریعت کی پریبھاشا میں غیب کا مطلب بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کی خبر دی ہے، چاہے آدمی کی عقل اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
لیکن صرف اور صرف پیغمبر اور نبی کے اعتماد اور بھروسے کے اوپر ان چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور آج بھی وہی اس نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر یہ یقین، اگر یہ بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آدمی کے دل سے رخصت ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو ادنا سا شک پیدا ہونے کی صورت میں بھی آدمی ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ ٹھوس ایسا یقین جس میں کوئی تزلزل نہ ہو، جس میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، اس طرح کے یقین کا نام ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب جب اپنی تفصیل پکڑتا ہے تو یہ ہر جز کے اندر جاری ہوتا ہے، زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر پہنچتا ہے۔ میرے بزرگوں، آدمی کی نگاہیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ آدمی کی نگاہیں یہ کہتی ہے کہ میرا پیسہ اگر بینک میں نے رکھا ہوا ہے، سود آتا ہے، میرا مال بڑھ رہا ہے، اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، وہاں غیب یہ اعلان کرتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہے کہ سود کے ذریعے سے پیسہ بڑھ رہا ہے، اس کو جھٹلانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد پر یہ کہنا کہ واقعتاً سود کے ذریعے سے آدمی کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اس یقین کو اپنے دل کی گہرائی میں اتارنے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ آدمی کے معاملات ہوتے ہیں۔ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں مسئلے میں میں حق کے اوپر ہوں اور اس میں مجھے ذرا بھی اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہیے۔ آدمی اپنی ضد کے اوپر اڑ جاتا ہے اور کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اس کا ذہن یہ کہتا ہے، اس کا نفس اس کو یہ سجاتا ہے، اس کی عقل یہ لوجک لڑاتی ہے کہ یہاں پر اپنی ناک کو اونچی رکھنے کا ذریعہ ہی یہ ہے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کا سامان یہ ہے کہ میں کمپرومائز سے کام نہ لوں۔ وہاں غیب کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے، من ترک المراء وهو محق فيه ازمن له بیتا فی ربع الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ اپنے معاملے میں حق کے اوپر تھا، آپ نے فرمایا ازمن له بیتا فی ربع الجنہ، میں جنت کے سینٹر میں اس کے لیے ایک گھر کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اب نگاہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی روشنی میں ہمیں کسی دوسری چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ بس اسی وعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے سارے جھگڑوں سے اوپر اٹھ جانا، جھک جانا، جھکتا تول دینا، یہ در حقیقت ایمان بالغیب ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اپنی زندگی میں کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے مالدار پیدا نہیں کیا، غریب دنیا میں بے شمار لوگ ہیں۔ اگر غریب آدمی زندگی گزار رہا ہے، مالداروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ کبھی کبھی اس کی راہ ٹپکنے لگے اور وہ یہ سوچے کہ ان کو مزے ہیں، کبھی وہ اپنی قسمت پر رونے لگے، یا نعوذ باللہ کوئی وسوسے کے درجے میں اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیدا کرنے والے نے ناانصافی کی ہے کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا ڈھنگ سے میسر نہیں ہوتا اور یہاں ان کے کتے اور بلی بھی بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ یہ وسوسہ کبھی کسی آدمی کے دل میں گزر سکتا ہے، یہ وسوسہ اس سے زندگی کا حوصلہ چھین سکتا ہے، اس کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر سب کو مٹی ہو جانا ہے تو کیوں نہ مالداروں سے چھین چھین کر اپنی زندگی سنوار لی جائے اور کیوں نہ ہم بھی یہی اپنے عیش اڑا لے۔ لیکن ایسے آدمیوں کے لیے سہارا بن کر ایمان بالغیب آتا ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کانوں میں گونجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ وہ خوشخبری ہے کہ آدمی کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں. ساری مصیبتیں جھیل لو, ساری پریشانیاں اٹھا لو, بس موت قریب ہے. میری زندگی کا گزرنے والا ہر دن مجھے ایک ایسی منزل سے قریب کر رہا ہے جس زندگی میں داخل ہونے کے بعد سارے خدشے ختم ہو جائیں گے, ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے گا, یہ مصیبتوں کے سائے ڈھل جائیں گے اور ہمیشہ کی عیش کی زندگی میں داخل ہو جاؤں. میرے بزرگوں, آدمی اہل ثروت کو, مالداروں کو دیکھتا ہے, ان کے یہاں ریل پھیل دیکھتا ہے, دوسری طرف غیب یہ کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیا عجیب و غریب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کو جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ وہ پھل ان کو وہی نہیں دیا گیا ہوگا بلکہ اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. اب یہ جو غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ سیب کی کوالٹی دنیا میں کتنی ہو سکتی ہے. فلسطین کا سیب ہو گیا, کشمیر کا سیب ہو گیا, اور اس وقت کسی صاحب نے کچھ کے اندر بھی سیب پکائے. جتنی بھی کوالٹیز ہو سکتی ہیں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, زیادہ تو فرق نہیں ہوگا, دنیا بھر کے سیب جمع کر لیے جائیں. لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, اہل جنت کو جنت میں جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا, پہلی مرتبہ سیب دیا جائے گا, پھر جب دوسری مرتبہ دیا جائے گا تو اس کا کلر, اس کی رنگت تو وہی ہوگی, تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو ہم کو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ وہ ان کو ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کو جب بھی کوئی سیب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو ہر مرتبہ اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا, ہر مرتبہ اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا. وہاں اتنی ویرائٹیز ہوگی, اتنی کوالٹیز ہوگی, اتنا تنوع ہوگا, ایسی رنگا رنگی ہوگی. سوچے تو صحیح, جنت میں آدمی کب تک رہے گا؟ 1000 سال گزریں گے, 10,000 سال گزریں گے, 1,00,000 سال گزریں گے, 10 لاکھ سال گزریں گے, 1 کروڑ سال گزریں گے, 10 کروڑ سال گزریں گے, گزرتے ہی چلے جائیں گے, لیکن وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لگی. تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویرائٹی کتنی ہوگی کہ جب بھی آدمی کو سیب کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ ہر سیب کے اندر ایک نیا ٹیسٹ محسوس کرے گا. بس یہ وہ وعدے ہیں, یہ وہ ایمان بالغیب ہے جو آدمی کو دنیا میں جینے کا سہارا دیتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ حلال حکمے کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرو, میرے بچے عید کے دن نئے کپڑے نہ پہنے اور مجھے پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور ہونا پڑے, چٹنی روٹی کھانی پڑے, ارے فاتح کرنے پڑے, سب برداشت کر جائیں گے, لیکن حرام کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاریں گے. جنت کا ابدی عیش ہمارا انتظار کر رہا ہے. یہ ایمان بالغیب ہے. غریب کی غربت کی وجہ سے اس کی پیشانی پر لگنے والے داغ کا احساس کبھی غریب کو نہیں ہونے دیتا. میرے بھائیوں, ایمان بالغیب کیا ہے؟ آدمی میراث میں دوسروں کا حصہ مارنا چاہتا ہے, دل میں اس کے یہ وسوسہ گزرتا ہے, وہاں مسلم شریف کی رواج اس کے کانوں میں گونجتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی حقدار کی میراث غصب کر لی قطع اللہ میراثہ من الجنہ, اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ڈسکنیکٹ کر دے گا, اس کا حصہ کاٹ دے گا. آدمی کھٹک کے رہ جاتا ہے, کانپنے لگتا ہے کہ یہاں میں لطف اٹھاؤں گا, یہاں میں مزے اڑاؤں گا, میرے بعد میری اولاد مزے اڑائے گی, لیکن وہاں ہمیشہ کی زندگی میں میرا حصہ کٹا جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو روکنے پر مجبور پاتا ہے, اس کی زندگی پر لگام لگ جاتی ہے.
دوسری صفت جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ متقین کون لوگ ہیں، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے دو مطلب ہیں۔ نماز قائم کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے نمازوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی نماز ان کی زندگی میں ضائع نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں امتیوں کو جو ترغیب دلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ کے قدم مبارک زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے سہارے اپنے قدم مبارک کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کا پریکٹیکل نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے، روح پرواز ہو رہی ہے، اور اس وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ میرے بزرگوں، نماز چھوڑنے والے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہیں، یہاں تک فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ عمل کیا۔ وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ ایسی ناراضگی۔ تو قرآن کریم متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی نمازوں کا اہتمام رکھتے ہیں۔ آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، لیکن ایسے لوگوں کی کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام مسلمان نہیں، جو لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہاں بھی یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں، سننے میں آتی ہیں کہ گھر میں شادی ہے، نماز ضائع ہو گئی، مہمان آئے ہوئے ہیں، نماز ضائع ہو گئی، شاپنگ کے لیے ڈی مارٹ میں گئے ہوئے ہیں، نماز ضائع ہو گئی، اور نہ جانے کتنے موقع ہوتے ہیں جہاں پر آدمی آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن معمولی معمولی بہانوں پر فرض نمازیں قضا کی جاتی ہیں۔ اقامت صلاۃ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ متقی لوگ وہ ہیں جو ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں جس کریٹ میں نماز کی اقامت ہوتی ہو، یعنی جہاں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہو۔ گویا کہا یہ جا رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کو ہم ایک دوسری آیت سے بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا کریں، حکومت عطا کریں، تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ تو اقامت صلاۃ کو اگر اس کانٹراسٹ میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی بستی میں، اپنے علاقوں میں ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کسی آدمی کی نماز چھوڑنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ماحول تھا کہ وہاں کسی منافق کو بھی نماز ضائع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا محنت کر کے ایسا ماحول بنانا کہ پوری بستی 100% نماز کے اوپر کھڑی ہو، یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تیسری صفت جو متقیوں کی قرآن کریم نے ذکر کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے جو یہاں قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، عام طور پر اس طرح کی جو آیت کریمہ ہے اس کو مال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جو کچھ مال ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً آیت کریمہ کا ایک مفہوم یہی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو اور زیادہ پھیلا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے پاس تو مال ہوتا نہیں ہے، تو جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے
اس آدمی کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے کیا حصہ ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کوئی ہنر عطا فرمایا ہے، تو وہ اس ہنر میں سے، اس صلاحیت میں سے لوگوں کا حصہ نکالتا ہے، اس کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتا۔ اس آیت کریمہ کو ہمیں کیپٹلسٹک دور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں موڈی واد ہے، جہاں کیپٹلزم ہے، جہاں ہر آدمی نے اپنے ہنر کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے، وہ اس کا مالک بنا بیٹھا ہے، اور روزانہ آدمی میدان میں نکلتا ہے، اپنے ہنر کا سودا کرتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے، اپنے ہنر کو بیچتا ہے۔ ایک کمرشیل ویو پوری دنیا کے اندر اس وقت چھایا ہوا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے پروفیسر ہو، یا دوسرے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب لوگوں نے نیلام اور بازار میں اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے جہاں ان کے ہنروں کے سودے لگ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس ان کے جو پروفیشنز ہیں وہ ان کی جاگیر نہیں ہے جس پر وہ اژدہا بن کر بیٹھ جائیں اور دوسرے لاچار انسانوں کا اس میں سے حصہ نہ نکالیں، بلکہ وہ ہماری عطا کردہ چیز ہے۔ ہم چاہیں تو ان کی لیاقتوں کو چھین سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو گن لگا سکتے ہیں، ان کو بے فیض بنا سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سال بھر بچوں کو ٹیوشن کراتا ہوں اور اس کے پیسے لیتا ہوں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ 5 غریب کے بچے ایسے ہو جس کو میں مفت میں ٹیوشن کرا دیا کروں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے حصہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ پورے مہینے میں کم از کم 25 پیشنٹ کا علاج میں فری میں کر دوں گا۔ اگر کوئی اے سی ریپیئرنگ کا کام کرنے والا ہے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ مہینے میں کم از کم کسی ایک مسجد کی سروسنگ فری میں کر دوں گا۔ اگر کوئی فیبریکیشن کا کام کرتا ہے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ کم از کم 2 غریبوں کا کام مہینے میں مفت میں کر دیا کروں گا۔ اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے وکیل ہے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ ایک سال میں کم از کم 2 غریبوں کے کیس کی پیروی فری میں کر دیا کروں گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی 2 ویلر کی گیرج لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے کہ مہینے میں 5 غریبوں کا پنچر فری میں بنا دوں گا۔ ارے بہت نیچے اتر جائیے، کوئی سائیکل کا پنچر بنانے والا ہے وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے اپنا حصہ پا سکتا ہے کہ مہینے میں انشاءاللہ کسی ایک غریب کی سائیکل کا پنچر فری میں بنا دوں گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ ان کی جاگیر نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے عطا کردہ صلاحیتیں ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے وہ لوگوں کا حصہ نکالتے ہیں، اس پر سانپ اور اژدہا بن کر بیٹھ کر پھر ان ہنروں کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمومیت کا مزاج ہے، یہ وہ خیر خواہی کا مزاج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں میں پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کسی بہتر کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم پائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے مریض کا علاج کسی ملٹی اسپیشلسٹ اسپتال کے اندر ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کسی غریب کے بیٹے کے ایجوکیشن کے لیے 5 روپے خرچ کرنے کی نوبت آئے تو میرے ہاتھ پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرانا چاہتا ہوں، کسی غریب کی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے 1000 روپے جیب سے نکالنے کی نوبت آئے، میرے ہاتھ پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ میرے بیمار کا علاج ملٹی اسپیشلسٹ اسپتال میں ہوتا ہے، کوئی
کوئی غریب میرے محلے میں میرے علاقے میں اپنے بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان دے رہا ہے، اس کے علاج کے لیے 500 روپے میری جیب سے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ بس اس مزاج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ لگائی اور فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو کمال ایمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دی۔ میرے بھائیوں، اس عمومی مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی، امت کا ہر فرد ملت کے کسی نہ کسی کام میں ضرور کھپ سکتا ہے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ایسی موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ ملت کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، اور اس وقت سسکتی تڑپتی امت میں اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے ایک ایکٹیو ٹول کے طور پر آدمی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اینگل سے ہر آدمی کے اندر رکھی ہے۔ بس دل میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ ملت کے لیے، امت کے لیے انشاءاللہ کسی کام آئیں گے۔ اگر کچھ نہ ہو تو وقت تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرما رکھی ہے، تو کم از کم آدمی اپنے وقت کی قربانی دے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے امت اور ملت کے لیے اپنے آپ کو کھپایا تھا کہ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو جنت کی تمام تر نعمتیں کسی آدمی کی نگاہوں کے سامنے کر دی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے تو جنت کی یہ نعمتیں تم کو ملے گی، تو وہ نعمتیں دیکھنے کے بعد کام کرنے والا بھی وہ نہیں کر سکتا جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعمتیں دیکھے بغیر کیا تھا۔ ان کا پورا وجود اس طریقے سے ملت کے حوالے ہو گیا تھا کہ وہ جب بیمار تھے تو اگر کسی جگہ کسی جماعت کے نکلنے کی خوشخبری والی خبر آتی، خوشکن خبر آتی، تو ان کی بیماری کم ہو جاتی تھی، اور کہیں پتا چلا کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو ان کی بیماری بڑھ جاتی تھی۔ تو سوچئے کہ آدمی نے کس حد تک اپنے آپ کو اپنے مشن سے وابستہ کر رکھا ہوگا، یا کس حد تک آدمی ملت کے غم میں تڑپتا ہوگا کہ اس کی ظاہری طبیعت کا بڑھنا اور گھٹنا بھی اس کے اپنے مشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا تھا۔ اس درجے تک انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا تھا۔ خدا کرے کہ وہ درد، وہ اڑن، وہ فکر اور اس غم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہمارے وقت صلاحیت و فکر کا کچھ حصہ امت کے لیے استعمال ہو جائے۔ اس وقت 2 دن سے مقیم آپ کی مسجد میں جو جماعت ہے وہ اسی فکر کے ساتھ یہاں پر تشریف لائی ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے مغرب کی نماز کے بعد ایک عمومی پروگرام یہاں رکھا گیا ہے جس میں مسجد اور جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو جوڑا گیا ہے، اور مسجد کا ہر مصلی، گاؤں کا ہر شخص مسجد اور جماعت کا ساتھی ہے۔ اس لحاظ سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مغرب بعد یہاں ضرور تشریف لائیں۔ میں نے 3 پیغام آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات ایمان بالغیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرنا، نگاہوں کے دھوکے سے نکلنا۔ دوسرا پیغام نمازوں کا اہتمام، اور تیسری بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے ان صلاحیتوں کو اپنی جاگیر نہ سمجھ کر اس کو ملت کی امانت سمجھ کر اسی میں کھپا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔